بندہ جوان ہے، جوانی میں ہر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، سیدھی بات ہے. اب اگر یہ نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا، دیکھتا جائے گا، حسرت پیدا ہوگی نا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ ملنا اس کو کچھ بھی نہیں. یہ صرف دیکھ کے اپنے اندر کیا پیدا کرے گا؟ حسرت پیدا کرے گا. اب کیوں کہا کہ یہ میڈیا، ٹی وی اینڈ سینما یہ انبیاء و شیطان ہیں، شیطان کے نبی ہیں. یہ لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسرت، غم. آج کا جمع بے سکون. پہلے زمانے میں اگر ملتا تھا کہ اکثر مثلا میاں بیویوں کی زندگیاں 70 سال 80 سال، مشہور تھا کہ مثلا شوہر مر گیا مثلا. آج تو پتہ چلتا 6 مہینے کے بعد بیوی بھی چلی گئی. مطلب ان کی محبت کی داستانیں بتائی جاتی تھی کہ اتنا میاں بیوی آپس میں اٹیچ تھے کہ شوہر گیا تو 6 مہینے بیوی چلی گئی. کیونکہ شادیاں کرتے تھے، مطمئن ہوتے تھے. خواتین حجاب میں ہوتی تھیں، گھروں کے اندر ہوتی تھیں. یہ مرد جو جوان ہوتا تھا، اس کی خواہش ہوتی تھی شادی کروں، اسے کوئی لڑکی محلے میں نظر ہی نہیں آتی تھی. اب پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو دیکھتا تھا وہ شادی کے بعد دیکھتا تھا. تو سیدھی بات ہے، جب چیزیں حسرتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد انسان کو ملیں تو اس چیز کی کیا ہوتی ہے؟ قدر بھی ہوتی ہے. اور متدین خاندانوں میں ہوتا تھا کہ خواتین جب تک کنواری ہوتی تھی تو اپنے ایون آئی بروز بھی نہیں بناتی تھیں. کہتی تھیں کہ شادی کے بعد میک اپ بھی شادی کے بعد، سنگار بھی شادی کے بعد. اور اگر وہ عورت میک اپ کرتی بھی تھی تو شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی. تو اگر اس نے اس خاتون کو مثلا منگنی میں یا نامزدی میں جاتے ہوئے دیکھا بھی تھا تو وداؤٹ میک اپ دیکھا تھا، اور پھر جب میک اپ کے ساتھ دیکھتا تھا تو بیوی تھوڑی زیادہ خوبصورت لگتی تھی، تو پہلی نگاہ میں اس کو کیا ہو جاتا تھا؟ محبت ہو جاتی تھی. اب وہی میک اپ جو شادی کے بعد ہوتا ہے، ہر خاتون ڈیلی کر کے روڈ پہ چلتی ہے. اب شادی کے بعد اس مرد کے لیے کیا نیا ہوگا؟ وہ تو ڈیلی دیکھ کے اس کے لیے عادی ہو گیا ہے. دوسرا، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، انہوں نے اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. وہ خاتون، وہ جوان جو جھوپڑی میں رہتا تھا، کچے گھر میں رہتا تھا، اس نے بڑی شادیاں نہیں دیکھی تھی کہ بنگلوں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، بڑے بڑے شادی ہالز میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں. اس کی سادگی سے رخصتی ہوتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، خدا تیرا شکر ہے میری شادی ہو گئی. لیکن اب یہ جھوپڑی میں بیٹھا ہے، جھوپڑی کے اندر ایک ٹی وی ہے، اور ٹی وی میں صبح مثلا مارننگ شو چل رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں، بڑی بڑی امیروں کی شادیاں. اب یہ جوان بچی جب دیکھے گی، اس کے وجود میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی کہ میری شادی بھی ایسے ہو. یہ جوان جب دیکھے گا مثلا وہ اتنی بڑی گاڑی میں اس کی انٹری ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی. اب جب اس کی سادگی سے شادی ہوگی، اس شادی کو حسرت کے ساتھ کرے گا اور غم کے ساتھ کرے گا. دوسرا، پوری دنیا سے حسن کا کمپٹیشن ہوتا ہے. مطلب 500 خواتین حسن کے مقابلے میں جاتی ہیں، 500 سے 50 کا انتخاب ہوتا ہے، 50 میں سے 5 کا انتخاب ہوتا ہے، پھر ان 5 میں سے مثلا ایک سب سے حسین ہوتی ہے. پھر وہ جو 5 انتخاب کی جاتی ہیں، پھر وہ ماڈل بنتی ہیں، اس کے بعد وہ ایکٹر بنتی ہیں، پھر وہ ڈراموں میں آتی ہیں. اب یہ جمع منہ لٹکائے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اس کے دل میں اس حسین چہرے کی کیا پیدا ہوئی؟ محبت پیدا ہوئی. اب جب محبت پیدا ہوئی، اب جب رشتے کی تلاش میں نکلا تو اس کا رول ماڈل کون ہے؟ وہی ہے جسے اس نے دیکھا ہے. کہتے آنکھیں ایسی چاہیے، چہرہ ایسا چاہیے. اب انہوں نے بھی جب ڈرامے میں لایا تھا تو 50 میں سے 5 کو چنا تھا. اب اگر ہر جوان اسی چہرے کو رول ماڈل بنا کے جب نکاح کے لیے نکلے گا تو اسے تو ملنا نہیں ہے نا. اور جب نہیں ملے گا اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا دل اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں لگے گا، گھر میں محبت کبھی نہیں ہوگی. کیونکہ اس کے ذہن میں جو حسن کا معیار بنا ہوا ہے وہ اور ہے، جو اسے مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اور ہے.
اب فرمایا متدین بنو، نگاہوں کو حرام سے بچاؤ، نہ تیرے اندر تمنا پیدا ہوگی نہ تیرے اندر غم پیدا ہوگا. جو اللہ دے گا بندہ اس پہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. تو اگر خدا کسی چیز کو حرام کر رہا ہے وہ میرے سکون کے لیے کر رہا ہے، اللہ کا کیا جائے. تو صبح سے شام تک نگاہ حرام میں مبتلا رہے، نقصان اللہ کا یا میرا؟ بڑی بلڈنگوں کو دیکھنے سے تو بلڈنگوں کا مالک نہیں بنتا، بڑی گاڑیوں کو دیکھنے سے تو ان گاڑیوں کا مالک نہیں بنتا، اچھی شکلوں کو دیکھنے سے ان اچھی شکلوں کو تو پانے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ ہر انسان دیکھنے کے بعد اس چیز کا مالک بن جاتا. تبھی فرمایا جو اللہ نے دیا ہے جس دائرے میں ہو وہیں تک اپنی تمنا کو قائم رکھو. اردو کا جملہ ہے، فرماتے اپنی تمناؤں کو اتنا بڑھاؤ جتنے تمہارے پاؤں ہیں، اس سے زیادہ اپنی چادر کو نہ بڑھایا کرو. مجھے پتا ہے کہ میرے پاس پانی کا ایک ہی گلاس ہے، اتنی تمنا کرو، زیادہ نہ کرو. کیونکہ جب زیادہ نہیں ملے گا تو تیرے وجود میں کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی، اور یہ حسرت تمہارے سکون کو کیا کر دے گی؟ تباہ و برباد کر دے گی. پھر یہاں سے اللہ پر اعتماد، اللہ کے قضاء و قدر پر اعتماد اور ایمان اور توکل. دعا کرو، خواہش کرو، محنت کرو، زحمت کرو، نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ پروردگار عالم پر چھوڑ دو. کئی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حسرت کی وجہ سے. تو فرمایا سکون خدا نے محبت میں رکھا ہے. اب اگر میں کسی ایسی چیز سے محبت کروں جسے میں پا نہیں سکوں گا تو ہمیشہ کیا رہوں گا؟ بے سکون رہوں گا. کئی جوان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا کے، اپنی فلمیں بنا کے اپنے کزنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو پاکستان میں، انہیں بھیجتے ہیں. یہ بھی حرام ہے کہ وہ جوان جو ٹھیک ٹھاک مثلا کراچی میں، کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں کی لگژری لائف، یہاں کی بہترین چیزیں اسے دکھا رہا ہوں، اس کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہوں؟ حسرت پیدا کر رہا ہوں. کبھی میں اسے آسٹریلیا کی برائیاں نہیں بتاؤں گا، یہاں کی تکلیفیں نہیں بتاؤں گا. صرف اگر اسے یہاں کی رنگینیاں دکھا رہا ہوں تو کیا پیدا کر رہا ہوں اس کے دل میں؟ حسرت. صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جناب میں کہاں بیٹھا ہوں اور تو کہاں پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں مر رہا ہے. تھوڑی یہاں کی دھوپ کی گرمی بھی تو دکھاؤ اسے. ہاں، یہاں کی پھر حلال و حرام کی تکلیفیں بھی بتاؤ اسے. یہاں یہ بھی بتاؤ کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کئی ریسٹورنٹس میں، یہاں تو چلو مسائل شاید نہ ہوں، کبھی سور بھی بنانا پڑتا ہے، کبھی شراب بھی سرو کروانی پڑتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. کہ مولانا باغ میں جا رہے ہیں، انگور کا باغ ہے، انگور سے شراب بنتی ہے، حکم بتائیے کیا ہے. ہوٹل میں جاتے ہیں، ہندو ہوٹل ہے، اب کھانا کھائیں نہیں کھائیں، یہ بھی تو بتاؤ نا اسے. طلاق کے قصے یہاں کے یہ بھی تو بتاؤ. مختلف مسائل. لیکن صرف رنگینیاں دکھاؤ گے تو اس جوان کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی. اب اس حسرت کو لے کے کہیں اس کی زندگی وہاں پہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. اب یہ حدیث نہیں ہے لیکن کسی عقل مند کے شاید جملے ہیں، میں ہمیشہ ممبر سے بعض لوگوں کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں 3 چیزیں اپنی ہر کسی کو نہیں بتایا کرو. ایک ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونا مطلب دولت. ان 3 چیزوں پہ نظر لگتی ہے. اپنی زندگی بھی تباہ کرو گے، اگلے کی زندگی بھی تباہ کرو. اپنا ذہب کسی کو نہیں بتایا کرو. مطلب میرے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس کتنا بیلنس ہے، میرے پاس کتنا اکاؤنٹ ہے، یہ شو آف کرنا، اپنی امیری دکھانا لوگوں کو. کیا ہوگا؟ لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا؟ فرمایا اور تباہ ہوگے، اور برباد ہوگے، اور بیماریوں اور پریشانیوں میں چلے جاؤ گے. اپنا ذہب کسی کو نہ بتایا کرو کہ تمہاری دولت کتنی ہے. دوسرا ذہاب، جب سفر پہ جاؤ تو ہر کسی کو نہ بتایا کرو کہ کہاں جا رہا ہوں، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے. دوسرا مذہب، اپنا عقیدہ بھی ہر کسی کو بتایا نہ کرو. کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو، یہ نہیں ہر کسی کو بتاؤ کہ میں کس کا ماننے والا ہوں. تجھے کیا پتا اگلے بندے کا عقیدہ کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے. تو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری
شاید مجھے نقصان نہ دے لیکن اگلے بندے کے دل میں کیا پیدا کرتی ہے؟ حسرت پیدا کرتی ہے. کانسیپٹ آف حجاب بھی یہی ہے کہ اللہ نے عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے. اگر عورت بد حجابی کرے گی، بدن کی نمائش کرے گی، تو اس عورت نے اس جماع کے دل میں کس چیز کو پیدا کیا؟ حسرت کو پیدا کیا. حسرت نے غم کو پیدا کیا. اب وہ اس کو حاصل کرنا چاہے گا، اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ غم سے بھر جائے گی. اب اگر مسلم معاشرہ ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، مثلا گناہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے دل میں حسرت کو پیدا کرے گا اور حسرت اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے مختلف گناہوں کی طرف آگے بڑھ جائے گا، یا چاہے گا کہ اس کے ساتھ تعلق بنائے اور اس تعلق کے نتیجے میں وہ عورت بھی تباہ ہوگی یا مرد بھی کیا ہو جائے گا؟ خود کو تباہ ہو برباد کر دے گا. تبھی فرمایا خود کو حجاب میں رکھے. یا کوئی خاتون یہ بولے کہ میرے اندر اٹریکشن نہیں ہے، اب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اٹریکشن ہے تو اس پہ کیا ہے؟ حجاب کو واجب ہے. اور حجاب بھی اتنا واجب ہے جتنی تمہارے اندر اٹریکشن ہے. مثلا کسی عورت کے چہرے میں بے انتہا اٹریکشن ہے، بعض مراجع فرماتے ہیں پھر اس کو چہرہ چھپانا بھی واجب ہے. کسی کی آواز میں اٹریکشن ہے، اور یہ پروف ہے کہ عورت کی ہر چیز میں خدا نے مرد کے لیے کیا رکھی ہے؟ اٹریکشن رکھی ہے. یہاں تک کہ اس کے ناخن میں بھی مرد کے لیے کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. یہ میں مزاحن ممبر سے بیان کرتا ہوں. پاکستان کا ایک اینکر ہے یاسر شامی، بڑا مزاحیہ. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ یہ رکشے پہ بیٹھا، جینز کی پینٹ پہنی اور پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھا اور اپنے پاؤں کے ناخنوں کو نیل پالش لگائی اور عورتوں والی چپل پہن لی اور رکشے میں بیٹھ کے پاؤں باہر نکال کے ایسے ہلاتا رہا. جتنے جوان موٹر بائک پہ جا رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکی کے پاؤں ہیں. وہ سارے دیکھ دیکھ کے جب مڑ کے دیکھ رہے تھے تو رکشے میں تو یاسر شامی بیٹھا تھا. ہاں؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے عورت میں کیا رکھا ہے؟ اٹریکشن. پاکستان میں خسرے بھی جب مانگنے آتے ہیں تو عورتوں کا، پاکستان کے 70% خسرے مرد ہیں. 70% مرد ہیں. جنہوں نے حلیہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ عورتوں کا بنایا ہوا ہے. سائیکولوجیکلی اللہ نے عورت کو بنایا ایسا ہے، مرد کے لیے بنایا ہے، اس میں اٹریکشن رکھی ہے. اب اگر یہ اپنی اٹریکشن کو ظاہر کرے گی تو یہ اپنی عزت کو گویا سے فری میں، سستے میں کسی مرد کے لیے فراہم کر رہی ہے. خدا نے اس کی قیمت رکھی ہے. فرمایا عورت کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آئے گا عزت و احترام کے لیے، یہ اتنی آسانی سے اپنی اپروچ ہر مرد تک نہیں رکھے گی. جو عورت بہت ایزی کسی مرد کی اپروچ میں آ جاتی ہے وہ خود کو سستا اور نیلام کرتی ہے، بیچ دیتی ہے. اسلام قدر دیتا ہے، اسلام قیمت دیتا ہے. کہتا رشتہ لینے جاؤ، ادب سے، احترام سے، کسی کو بھیجو اس کے گھر، اجازت اس کے ہاتھ میں رکھی، قیمت وہ طے کرے گی، شرائط وہ بتائے گی. پھر فرمایا عزت اور احترام سے اس کو رخصت کر کے اس مرد کے گھر میں لایا گیا. بچہ اس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی غذا، اس کی خوراک اللہ نے ماں کے سینے میں رکھی ہے. تربیت کی آماج گاہ ماں کی گود کو بنایا ہے. اتنی عزت خدا نے خاتون کو دی ہے. کیوں؟ کیونکہ خاتون ایک بچے کو نہیں بلکہ ایک معاشرے کو تربیت دیتی ہے. یہ پورا معاشرہ ایک عورت بناتی ہے، یہ پوری سوسائٹی ایک عورت بناتی. اور علمان و حلفیظ اگر عورت کردار کی بری ہو، وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، تو پھر یزید جیسے بچے معاشرے میں آتے ہیں.